کی جو ہم نے اجلاس جو منعقد کیا ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہی آپ سب کے سامنے کہ ہیسکو کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، وہ یہ دیرینہ مسئلے مسائل ہیں۔ اور جب سے آپ لوگ ہوش سنبھالا، جب سے آپ یہ دیکھتے آ رہے ہو گے یہ ہیسکو کے مسئلے یہ ختم نہیں ہوتے دے رہے بلکہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو صرف ہیسکو کا نہیں، جتنے بھی جو کرپٹ ادارے تھے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ میرٹ کی بات کری، انہوں نے جو ہے شفافیت کی بات کری، کرپشن فری کی بات کری، تو وعلیکم السلام، تو انہوں نے اس حکومت کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا۔ اور کوئی بھی آپ دیکھ لیں ادارہ ہو، اس میں یہ نوعیت نہیں ہے کہ وفاقی ادارہ ہو یا صوبائی ادارہ ہو۔ صوبائی ادارہ تو اور زیادہ مسئلے مسائل ہیں سندھ کے اندر، لیکن کچھ وفاقی ادارے ہیں ان میں بھی جو ہے جو بھرتیاں ہیں وہ سیاسی ہیں، سیاسی بھرتیاں ہیں، وہ 35 سال سے جو جماعتیں حکومت میں رہی ہیں ان کے نمائندے، ان کے کارکن ان اداروں کے اندر موجود ہیں جو کہ ڈسٹرب کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو ہم کافی مطلب جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی میں نے کافی اسلام آباد کے دورے کرے ہیسکو کے حوالے سے، اور جب ہم نے کمپلینٹ سیل اسٹارٹ کیا تو آپ کو بتاؤ اتنی ہمارے پاس فائلیں موجود ہیں جس پہ سب سے زیادہ جو مسئلے ہمارے پاس آئے وہ ہیسکو کیا ہے۔ یعنی ہیسکو اگر میں یہ کہوں کہ ہیسکو ہر گھر کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ ہیسکو سے متاثر ہے، کوئی ایک ایسا گھر نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ یار میرا ہیسکو سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے ہیسکو۔ تو ہم نے بڑی کوشش کری کہ بات چیت سے مسئلے حل ہوں، یہ چیزوں کو سمجھایا جائے۔ ایون کہ جب میری پہلی ملاقات ہوئی عمر ایوب صاحب سے تو میں نے ان کو پوری فائل جا کے دی۔ دیگر ایشو تھے، صرف ریڈکشن کا ایشو نہیں تھا، ٹرانسفارمر کا ایشو تھے، میٹر کا ایشو تھے، اوور بلنگ کے ایشو تھے، لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ یار حیدرآباد تو چور ہے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلا کہ حیدرآباد تو چور ہے۔ میں نے کہا سر حیدرآباد چور نہیں ہے، وابڈا چور ہے۔ وابڈا چور ہے تو وہ حیدرآباد کو چور بناتی ہے، وہ آپ نے یک طرفہ بات کر دی ہے۔ یعنی اگر ہیسکو کے ملازمین جو ہیں وہ چوری میں ملوث ہیں، وہ کنڈے لگواتے ہیں، اور وہ جو سیاسی بھرتیاں ہیں اور وہ جتنے بھی اس طرح انہوں نے یونین کے تھرو جس کے بھی تھرو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ جو ہے ان کی وجہ سے کنڈے مافیا چلتے ہیں، رشوت کا بازار گرم ہے، سب مسئلے مسائل وہاں سے خراب ہیں۔ صرف آپ عوام کو بلیم کر دو کہ عوام چور ہے، یہ غلط ہے۔ اور یہ تاثر کیوں گیا؟ یہ تاثر اس لیے گیا کہ ہیسکو نے آپ کو چور ڈکلیئر کر دیا ہے۔ وفاق میں، اسلام آباد میں آپ سب اس سمے سب چور ہو۔ یہ چیز بڑی تکلیف دیتی ہمارے لیے، خاص کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ چیز سن کے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے صبر تعامل کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے۔ ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا، کوئی ایک دروازہ نہیں چھوڑا ہم نے جہاں اس کو ہم نے کھٹکھٹایا ہوا ہیسکو کے حوالے سے کہ بھائی لوگوں کے جائز مسئلے ہیں، ان کو حل کریں آپ۔ ہر بندہ چور نہیں ہے، اگر کچھ چور ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیرف بہت زیادہ ہے، ایک عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اس کو افورڈ نہیں کر پاتا۔ ٹیرف کم کیا جائے، اس پہ بھی ہم نے بات چیت کری۔ لیکن ابھی جو ہماری جو جنگ ہے وہ ہے ایس ٹی اوز، ایکس سی این، ایل ایس، ایل ایم، ان کے خلاف۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہر گرمی جب بھی گرمی آ رہی ہے آدھے سے زیادہ حیدرآباد کے ٹرانسفارمر خراب ہو جاتے ہیں، آدھے سے زیادہ، اور وہ کوئی 10 دن میں لگ رہا ہے ٹرانسفارمر، کوئی 12 دن کے اندر ٹرانسفارمر لگ رہا ہے، وہ بھی پیسے دے کے چندہ جمع کیا جاتا ہے، 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے چندہ جمع کیا جاتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے ایک دفعہ چندہ دے دیا جو کہ ناجائز ہے، دینا نہیں چاہیے، لیکن آپ نے بولے مرتا کیا نہ کرتا بھائی، اور تو حل ہی نہیں ہے کوئی۔ آپ نے ایک بار پیٹ کاٹ کے اپنا چندہ دے دیا، اس پہ سونے پہ سہاگا، وہ ٹرانسفارمر 2 گھنٹے بھی نہیں چلتا، وہ 2 گھنٹے بعد پھر وہیں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی پھٹ گیا، خراب ہو گیا، پھر آپ پیسے دو، پھر آپ 10 دن انتظار کرو۔ یعنی کہ آپ بجلی ایک ایسی اہم ضرورت بن چکی ہے آج کے دور کی، اگر کسی گھر میں بجلی نہ ہو تو اس کی زندگی نامکمل ہے۔ پانی کا آپ کا سارا مسئلہ بجلی سے ہے، آپ کے موبائل فون، آپ کی ہر چیز، مطلب آپ دیکھیں تو بجلی کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ تو نفسیاتی مریض بن جاتا ہے بندہ۔ یہ تجربہ ہمارے اپنے اس میں دیکھا ہم نے، ہمارے اپنے لوگوں کو پچھلے سال جب 5-5 دن 7-7 دن گھر میں لائٹ نہیں تھی تو ان کا رویوں میں ہم نے چینج دیکھا۔ ایک پولائٹ بندہ، بالکل پڑھا لکھا بندہ، وہ لڑنے جھگڑنے پہ آیا ہوا تھا،
تو اور ہم خود میں خود اس چیز کا ایکسپیرینس کیا کہ میرے گھر میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال 7 دن تک ہمارا ٹرانسفارمر، حالانکہ ہمارے پاس 99% ریکوری والا ایریا ہمارے پاس، 7 دن لگے تھے ہمارے ٹرانسفارمر. مجھے پتا میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی. اور ہمارا تو گھر چلے ہوادار، اللہ کا شکر ہے، چھت ہے، ہوادار گھر ہے. لوگوں کی کنسٹرکشن اس قسم کی ہوئی ہے کہ وہاں پہ اگر پنکھا نہ چلے، اے سی نہ چلے تو ان کا دم گھٹ کے مر جائے. کوئی ہوا کا نظام نہیں ہے ان کے گھر میں. ان کی ویب پلاننگ جو ہے وہ گھر کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، اس پہ اگر بجلی کا نہ ہونا تو ایسا ہے سمجھ لو آپ نے کسی کو اذیت دے دی، کسی کو آپ نے قید خانے میں رکھ دیا. تو اب ہم جو ہے عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں. پہلا جو ہم اسٹیپ لے رہے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں کہ اپنے جو سب ڈویژن ہے اس کے باہر ہم ایک عوامی کھلی کچہری لگائیں گے ایسکو کے خلاف. ہم کوئی دھرنا نہیں دے رہے، ہم کوئی نعرے بازی نہیں کر رہے، ہم کوئی روایتی سیاست نہیں کر رہے. ہم ایک عملی سیاست کر رہے ہیں کہ ہم ایک کھلی کچہری کا اہتمام کر رہے ہیں ایسکو کے خلاف، ان کے آفس کے باہر ہی. کہ جو بندہ آفس کے اندر جاتا ہے اور وہ واپس خالی ہاتھ لوٹ کر آتا ہے تو ہمارے پاس آئے گا. وہ کہ مثال کے طور پہ ایس ڈی او موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایکسین موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس کا سب کام ہوا صرف ایک سائن کروانے اس کو ایکسین سے، پر ایکسین موجود نہیں ہے، یا ایکسین موجود ہے تو وہ ٹائم نہیں دے رہا. تو ہم اس چیز پہ لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد ہم جتنے بھی ان کے بھی سب ڈویژن ہیں ان کے باہر ہم لگائیں گے. علامہ اقبال ڈویژن ہو یا آپ کا دوسرے دیگر سائڈ ایریا میں گلشن عالی سب ڈویژن ہو، عالی روڈ، سب پہ ہم وقتاً اس طرح جائیں گے اور ان کو بے نقاب کریں گے ہم. اور اگر کوئی یہ تاثر دیتا ہے کہ جو ہے کوئی نئے جو سی او آئے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، جو نئے سی او آئے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. انہوں نے تو ابھی چارج ہی نہیں سنبھالا ہے، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ان کی کارکردگی دیکھی جائے گی ابھی وہ کس قسم کی اپنی کارکردگی میں پورا اترتے ہیں نہیں اترتے ہیں. ہم نے پہلے دن جو ہمارا اجلاس ہوا تھا تو ہم نے یہ بات اپنے ویڈیو پیغام میں بھی دی تھی کہ ہماری جو جنگ ہے وہ ایس ڈی او، ایکس سی این اور ایل ایس ایل ایم، کیونکہ کام تو یہی لوگ کرتے ہیں نا، ان کے خلاف ہم جائیں گے اور ان کے اثاثے جات ہم نیب کے ذریعے، اینٹی کرپشن کے ذریعے، ایف آئی اے کے ذریعے ان کے اثاثات کی تحقیقات کروائیں گے. یہ ہمارا ایک مشن لے کے ہم چل رہے ہیں. اس کے اندر جو آپ لوگ تجاویز دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ سب متاثر ہیں ایسکو کے، اپنی اپنی تجاویز دیں ہمیں کس طریقے سے اس میں جو ہے اس کو لائے عمل کو آگے لے کے آنا چاہیے پازیٹیو طریقے سے. ہم کسی سے کوئی لڑائی نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہماری سیاست کبھی بھی کوئی جو انتشار والی نہیں رہی. پورا من لوگ ہیں، ہم پورا من طریقے سے کام کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اگر زیادتی کی جائے گی تو ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے آواز اٹھانے کا، وہ ہم اٹھا رہے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اسلام آباد تک کہ حیدرآباد کی عوام چور نہیں ہے، ایسکو چور ہے. بس ہم یہ بتانا چاہتے ہیں. اس پہ مجھے آپ کی مدد چاہیے.